إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما۔ ہر طرح کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا جو سارے جہان کا اکیلا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے۔ درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام نبیوں پر، خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حاضرین، ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ اس روئے زمین پر سب سے مقدس جماعت انبیاء کرام کی جماعت ہے، اور انبیاء کرام کے بعد تمام انسانوں میں سب سے افضل، سب سے بہتر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اہل سنت والجماعت کا اس بات پر متفقہ اتفاق ہے کہ انسانوں میں انبیاء کے بعد سب سے افضل، سب سے بہتر، سب سے متقی، سب سے زیادہ پرہیزگار، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے اگر کوئی ہیں تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ مہینہ جو ہمارے سروں پر سایہ فگن ہے، اس مہینے میں بہت سارے صحابہ کی شان میں گستاخیاں کی جاتی ہیں۔ سب سے زیادہ جن صحابہ کو گالیاں دی جاتی ہیں وہ ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب اور ان کی سیرت کے نمایاں پہلو آپ کے سامنے ذکر کروں، جس سے یہ بات واضح ہو جائے کہ انبیاء کرام کے بعد اگر کوئی سب سے افضل انسان ہے تو وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کے بے شمار فضائل و مناقب ہیں، ان تمام کا تذکرہ کرنا خطبہ جمعہ میں ناممکن ہی نہیں بلکہ محال ہے۔ البتہ کچھ خاص گوشوں کی طرف رہنمائی کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلے ایمان لانے کا شرف حاصل ہوا۔ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تسلیم کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں باحیات رہے ایمان لانے کا حق بھی ادا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لوگوں کے سامنے اپنی نبوت اور رسالت کا ذکر کیا، ایک اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو آپ کے ظاہر اور باطن سے بخوبی واقف تھیں۔ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی یہی خاتون ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی دوست جو آپ کو سب سے زیادہ جانتے تھے وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ نے جب ان کے سامنے اپنی نبوت اور رسالت کا ذکر کیا تو آپ کے اوپر فوراً ایمان لائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ صدیق لکھا جاتا ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کرایا گیا، آپ بیت اللہ سے بیت المقدس کی طرف گئے، پھر بیت المقدس کے بعد آپ نے آسمانوں کا سفر کیا اور ایک ہی رات میں بلکہ ایک رات کے کچھ حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا تذکرہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی بنی اسرائیل کے اندر یہ تذکرہ موجود ہے۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معراج کا ذکر کیا تو کافروں اور مشرکوں کو ایک اور موقع ہاتھ لگ گیا اور کہا ابھی تک یہ شخص زمین کی باتیں کرتا تھا، اب تو آسمان کی باتیں کرنے لگا ہے۔ مکہ مکرمہ سے فلسطین کا سفر کرنا کم سے کم 40 دن لگتے تھے اس وقت۔ اس کے بعد فلسطین سے پھر آسمانوں کا سفر، لوگوں نے اس کو قبول نہیں کیا۔ قریش کے کچھ لوگ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے پورے کانفیڈنس کے ساتھ کہ یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ ابوبکر بھی اس کا انکار کر دیں گے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے، کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا اپنے ساتھی کے بارے میں آپ نے کچھ سنا؟ کہا نہیں، کیا بات؟ کہا تمہارا ساتھی اب زمین کی باتیں کرتا تھا، اب آسمانوں کی باتیں کرنے لگا۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی مکہ مکرمہ سے لے کر کے فلسطین تک اور پھر آسمانوں کا سفر طے کرے، وہ بھی ایک ہی رات میں، رات کے ایک حصے میں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر اس واقعے کی نسبت امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے تو میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں۔ اس بات کو تسلیم کرنے میں مجھے کوئی جھجک نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے کہا صدیق، حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ دوسرا واقعہ، ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر کھڑے ہوئے ہیں، آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان غنی ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ پہاڑ میں ذرا جنبش ہوئی، پہاڑ ہلنے لگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیر کو پہاڑ پر مارا اور کہا اے پہاڑ رک جا، آج تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ پہاڑ تھم گیا، اس کی جنبش ختم ہو گئی۔ نبی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے، صدیق ابو بکر تھے اور 2 شہید حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب دیا۔ یہی وہ صحابی ہیں جس نے سب سے پہلے علی الاعلان دعوت توحید پیش کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور کہتے حضور اجازت دیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں نعمت عطا کی ہے اس نعمت کو لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ان نحن قلیل، ہم بہت مختصر ہیں، ابھی مناسب وقت نہیں ہے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بضد تھے کہ نہیں اللہ کے رسول آپ اجازت دیجئے، اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا جائے۔ بالآخر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ لوگ مکہ مکرمہ کے اس مقدس جگہ پر
جس کو بیت اللہ کہتے ہیں، لوگ اکٹھا ہوئے، اپنے اپنے قبیلے کے پاس لوگ موجود ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور آپ نے خطبہ دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی اور توحید کی دعوت دی اور کہا لوگو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ یہ پہلا موقع تھا جب کسی غیر نبی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا علی اعلان کیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ لوگ مسلمانوں کے اوپر ٹوٹ پڑے، بہت سارے مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچائیں، لیکن سب سے زیادہ جس کو مارا گیا وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ عتبہ بن ربیعہ یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ٹوٹ پڑا۔ اس نے جو جوتے پہنے تھے اس میں لوہے کی نال ٹھونکی ہوئی تھی، اس لوہے کی نال کی جوتے کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر مارا گیا۔ نبی سے محبت کا دم بھرنے والے، کبھی ہمارے چہروں پر نبی کے نام پر تماچے پڑے ہیں؟ بہت آسان ہے محبت کا دعویٰ کر لینا، بہت آسان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے نعرے لگا لینا، حقیقی محبت کا حق ادا کرنا بہت مشکل ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا گیا، آپ کی ناک سے خون نکل گیا، آپ کے کان سے خون نکلے، آپ کے چہرے کو زخمی کیا گیا، اور اس جوتے سے جس میں نال ٹھونکا ہوا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو اتنا مارا گیا کہ آپ کی شکل کو پہچاننا مشکل ہو گیا۔ عتبہ بن ربیعہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ پر چڑھ گیا، آپ بے ہوش ہو گئے۔ قبیلے بنو تمیم جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان ہے، قبیلہ، جب ان لوگوں کو معلوم ہوا مسجد حرام میں آئے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے تحویل میں لیا اور عتبہ بن ربیعہ سے کہا کہ آئے عتبہ سن لے، اگر ابوبکر کا انتقال ہو گیا تو ہم ان کے خون کا بدلہ لیں گے۔ یہ خاندانی حمیت تھی، یہ خاندانی غیرت تھی، ایمان کی بنیاد پر ان لوگوں نے یہ بات نہیں کہی تھی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہیں، بے ہوشی کی حالت میں آپ کو اٹھا کر آپ کے گھر میں لایا گیا، آپ کے چہرے پر پانی چھڑکا گیا۔ گئی دیر رات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آیا، آنکھیں کھولی، پوچھتے ہیں پیارے نبی کا حال کیا ہے؟ خاندان کے لوگوں نے کہا ابوبکر اب سدھر جا، جس نبی کا نام لینے کی وجہ سے تیرے چہرے پر جوتے پڑے ہیں، اور جس نبی کا نام لینے کی وجہ سے تو بے ہوش ہوا تھا، ہوش آنے کے بعد پھر تو اسی نبی کی بات کرتا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کھانا پیش کیا گیا، پانی پیش کیا گیا۔ صدیق اکبر نے کہا میں اس وقت تک پانی کا ایک گھونٹ نہیں پی سکتا ہوں، کھانے کا ایک نوالا نہیں کھا سکتا ہوں، جب تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کے بارے میں آگاہی نہ ہو جائے۔ لوگوں نے بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سالم ہیں، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ تب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا کھایا، پانی پیا۔ یہی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی ابوبکر صدیق اور عمر فاروق، پیارے نبی نے فرمایا حاذان سیدہ کہول اہل الجنہ، یہ دونوں میرے صحابی ابوبکر صدیق اور عمر فاروق جنت کے عمر رسیدہ لوگوں کے سردار ہوں گے۔ انبیاء اور مرسلین کے علاوہ جتنے لوگ ہوں گے ان تمام کے سردار ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت ہی نہیں سنائی بلکہ جنت کے عمر رسیدہ لوگوں کا سردار قرار دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ذکر کر رہے تھے کہ جب لوگ جنت کے قریب پہنچیں گے ان کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، کوئی باب الصلاۃ سے جائے گا، کوئی باب الزکوٰۃ سے جائے گا، کوئی باب الریان سے جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، کیا کوئی شخص ایسا بھی ہوگا جس کو جنت کے سارے دروازوں سے پکارا جائے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اور اے ابوبکر صدیق وہ تم ہو۔
یہ وہ شخصیت ہے کہ جب جنت کے قریب پہنچیں گے جنت کے سارے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے اور جنت کے سارے دروازوں کے دربان اعلان کریں گے، اے ابو بکر صدیق ہمارے دروازے سے آ جاؤ۔ آپ کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ یہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلموں نے بھی ان کے اخلاق کو، ان کے کردار کو، ان کی شخصیت کو تسلیم کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے لوگوں کی ظلم سے تنگ آ کر کے مکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ برق الغیمات پہنچے، ابن الدغنہ سے ملاقات ہوئی۔ ابن الدغنہ یہ مکے کے ایک قبیلے کا سردار ہے۔ اس نے کہا ابو بکر کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ کہا مکہ کے لوگوں نے مجھے تنگ کر دیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ زمین میں چل پھر کر اللہ کی عبادت کرتا رہوں۔ ابن الدغنہ نے کہا اے ابو بکر آپ مکہ سے جائیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ نہ آپ کا مکہ سے نکلنا مناسب ہے اور نہ آپ کا نکالا جانا مناسب ہے۔ ابن الدغنہ نے آپ کا ہاتھ پکڑا، کہا آپ مکہ چلیے، ہم آپ کو ضمانت دیتے ہیں، ہم آپ کو امن دیتے ہیں۔ چنانچہ ابن الدغنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر کے مکہ لائے۔ رات میں مکہ کے تمام سرداروں سے ملاقات کی اور کہا ابو بکر صدیق کو میں نے دیکھا، آج وہ مکہ چھوڑ کر جا رہے تھے، برق الغیمات میں ان سے ملاقات ہوئی، میں نے ان کو واپس لے آیا ہے اور مکہ کے سرداروں سے یہ عہد و پیمان لیا کہ کوئی ابو بکر صدیق کو مکہ سے باہر نہیں نکالے گا۔ ابن الدغنہ نے کہا اے ابو بکر آپ وہ شخصیت ہیں جو صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ وہ ہیں جو مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ وہ ہیں جو تنگ دستوں کو کما کر دیتے ہیں، آپ وہ ہیں جو حق کو قائم کرنے کے لیے حق پرستوں کی مدد کرتے ہیں۔ یہی وہ صفات ہیں جن کا ذکر حضرت خدیجہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کیا ہے۔ جب آپ غار حرا سے واپس آئے اور آپ نے نبوت اور رسالت کا ذکر کیا اور پورا واقعہ بیان کیا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہی بات کہی تھی، واللہ لا یخزیک اللہ، اللہ کی قسم اللہ آپ کو ذلیل نہیں کرے گا، انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتصدق الحدیث۔ پورا واقعہ جو صفات نبی کے بیان کیے گئے تھے سیم وہی صفات ابن الدغنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان کیا۔ نبی کے صفات سے سب سے زیادہ قریب اگر کوئی شخصیت ہے تو یہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کون ہے جو آج روزے سے ہے؟ کون ہے جو آج روزے سے غیر رمضان کا موقع تھا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کہا اللہ کے رسول انا صائم، میں روزے سے ہوں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون ہے جس نے آج جنازے میں شرکت کی ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول آج میں نے جنازے میں بھی شرکت کی ہے۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون ہے جس نے آج کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ پھر یہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول آج میں نے مسکین کو کھانا بھی کھلایا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے جس نے آج کسی مریض کی عیادت کی ہے؟ یہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول آج میں نے مریض کی عیادت بھی کی ہے۔ آپ سوچیں کتنے صفات سے متصف تھے آپ کے اخلاق اور کردار کتنے اعلیٰ تھے۔ ایک ہی مجلس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں روزے سے بھی ہوں، میں نے جنازے میں بھی شرکت کی، میں نے مسکین کو بھی کھانا کھلایا اور میں نے مریض کی عیادت بھی کی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان رسالت سے فرمایا جس کے اندر یہ صفات اکٹھا ہو جائیں وہ جنت میں جائے گا۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کالے کپڑے والے، یہ صحابہ کی تاریخ کیا جانیں؟ اہل بیت کا نام لے کر کے امت کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ صحابہ میں سب سے افضل، بلکہ انبیاء کے بعد سب سے افضل انسان اگر اس روئے زمین پر کوئی پیدا ہوا ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہمارا عقیدہ اور یہ تمام اہل سنت والجماعت کا عقیدہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت اور فیاضی مشہور واقعہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ لوگوں اللہ کے راستے میں مال اکٹھا کرو۔
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس وقت اللہ نے مجھے بہت مال دیا تھا، میں نے اپنے دل میں سوچا آج بہترین موقع ہے، میں کسی معاملے میں تو ابو بکر سے آگے نہیں نکل پاتا ہوں، لیکن اللہ نے آج موقع دیا ہے، میں ابو بکر سے آگے نکل سکتا ہوں۔ میرے بھائیوں، قبل اس کے کہ واقعہ بیان کروں، میں آپ کو بتا دوں نیکیوں میں سبقت کرنا جائز اور درست ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکی کرنے میں ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرو، نیکی کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ کوئی آدمی اللہ کے راستے میں 10,000 دے رہا، 12,000 دیں، 15,000 دیں، کوئی 1 لاکھ دے رہا، آپ 2 لاکھ دیں، 1.5 لاکھ دیں۔ نیکیوں میں سبقت کرنا، نیکیوں میں آگے بڑھنا، یہ اسلام کے اندر بہت ہی قابل تحسین عمل ہے، نیکی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہم دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں۔ اس کی گاڑی ایسی ہے تو ہماری گاڑی اور اچھی ہونی چاہیے، اس کا گھر ایسا ہے تو ہمارا گھر اور اچھا ہونا چاہیے، اس کے پاس 1 کمپنی ہے تو ہمارے پاس 2 ہونی چاہیے، وہ فلاں برانڈ کا استعمال کرتا ہے تو ہم فلاں برانڈ کے استعمال کریں گے۔ دنیا میں ہم کمپٹیشن کرتے ہیں، جبکہ یہ معیوب ہے، ہمیں دین میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس وقت میرے پاس بہت مال تھا، میں نے سوچا آج موقع ہے ابو بکر سے آگے نکل جاؤں، ہمیشہ تو نہیں نکل پاتا ہوں، کم سے کم آج نکل جاؤں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر گئے، اپنے گھر کے جو سامان تھے اس کے 2 حصے کیے، ایک حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے۔ پیارے نبی نے پوچھا عمر یہ تو بہت مال ہے، گھر میں بھی کچھ چھوڑ کر آئے ہو؟ کہا ہاں اللہ کے رسول، میرے گھر میں جتنا مال تھا میں نے 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ آپ کی خدمت ہے، ایک حصہ گھر میں چھوڑ کر آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال لے کر کے آ رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر کیا لائے ہو؟ کہا اللہ کے رسول جو گھر میں تھا سب لے آیا۔ کہا گھر میں اپنے بیوی بچوں کے لیے؟ کہا بس اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ کر آیا۔ اللہ بہت بڑا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس وقت مجھے احساس ہوا کہ اے عمر تو ابو بکر سے آگے کبھی نہیں جا سکتا ہے، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں۔ اللہ جسے دینا چاہتا ہے دیتا ہے۔ صحابہ کرام کسی بھی عمل میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے نہیں بڑھ سکے، جب بھی ضرورت ہوئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال و متاع کو لٹا دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے میں ایک واقعہ بہت اہم، حضرت مستح آپ کے ایک رشتہ دار ہیں، بہت غریب تھے، ماہانہ ان کی کفالت کرتے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج ہم لوگ کسی کی مدد کر دیتے ہیں تو اس کے اوپر احسان جتلاتے ہیں، اور وہ بھی تھوڑی موڑی مدد۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستح کا پورا خرچہ اٹھاتے تھے، ماہانہ خرچ دیتے تھے، ماہانہ وظیفہ دیتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگایا گیا، ایک واقعہ مشہور ہے، واقعہ افک سورہ نور کے اندر اللہ نے بیان کیا ہے۔ اس میں بہت سارے سادہ لوگ قسم کے مسلمان بھی شامل ہو گئے، اس میں مستح بھی تھے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے برات کی آیت اتاری کہ یہ تو بہتان تھا، حضرت عائشہ ایسا غلطی نہیں کر سکتی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا، آپ کا دل دکھا، سب لوگوں نے کہا کوئی بات نہیں ہے، مستح نے بھی کہا، وہ مستح جس کا میں خرچہ دیتا ہوں، وہ مستح جس کو ماہانہ میں وظیفہ دیتا ہوں۔ میرے بھائیوں، تکلیف ہوتی ہے جب اپنے ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت بہت تکلیف ہوئی، اور اس وقت آپ نے ارادہ کیا آج سے مستح کا خرچہ بند، جو ماہانہ وظیفہ جاتا تھا بند۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت اتاری، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے؟ تم لوگوں کو معاف کر دیا کرو، درگزر کیا کرو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیخ پڑے، کہا اے اللہ میں چاہتا ہوں میرے گناہوں کو معاف کیا جائے، اور میں مستح کو معاف کرتا ہوں۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مستح کا وظیفہ پھر جاری کر دیا۔ بتائیے کہ کیا ایسا شخص جو ہمارا اپنا ہو، ہمارے اپنوں کے ساتھ بغاوت کیا ہو،
اور ہمارے تعلق سے اپنے دل میں دشمنی چھپا کر رکھا ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے جو اپنے اس رشتہ دار کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے جو اپنے دل میں اس کے تعلق سے نفرت چھپا کر رکھتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ وہ صحابہ ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصطح کا وظیفہ جاری کر دیا۔ تقوی اور پرہیزگاری تو آپ کی بے مثال تھی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک دفعہ آپ کے غلام نے آپ کو مٹھائی لا کر کے دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مٹھائی کھا لیا۔ مٹھائی کھانے کے بعد غلام نے پوچھا، امیر المومنین جو مٹھائی میں نے آپ کو دی ہے آپ کو معلوم ہے وہ کیسی تھی؟ کہا نہیں۔ کہا میں نے زمانے جاہلیت میں جھوٹ موٹ کی کہانت کی تھی، آج وہ شخص مجھے ملا، اس نے جو پیسے دیے تھے اسی کا مٹھائی خرید کر میں نے آپ کو کھلایا۔ میرے بھائیوں، انجانے میں اگر کوئی کام کیا جائے اللہ معاف کرے گا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام صدیقیت پر تھے، اس لیے آپ کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ آپ کے جسم کے خون کا ایک قطرہ بھی کسی ایسے مال سے بنے جو حرام تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی انگلی حلق کے اندر ڈالتے ہیں اور جو کچھ بھی کھایا تھا قے کر دیتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، ایسا لگ رہا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان نکل جائے گی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ بھی کھایا تھا قے کر دیا۔ اس کے بعد بھی کہتے ہیں اے اللہ جو میرے اختیار میں تھا میں نے کر دیا ہے، اگر اس کا کچھ حصہ ہماری آنتڑیوں میں باقی رہ گیا تو اللہ معاف کر دینا۔ یہ وہ ابو بکر صدیق ہیں کس کے اوپر انگلی اٹھائی جاتی ہے، کس کو طعن و تشنیع کیا جاتا ہے، کس کو مشق ستم منایا جاتا ہے، کس کے نام کو بازار میں اچھالا جاتا ہے۔ یہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی تقوی اور پرہیزگاری بے مثال۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایک حدیث بیان کی، من جر ثوبہ خیلاء لم ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ، جو شخص اپنے ازار کو اپنے ٹخنوں سے نیچے رکھے گا، گھسیٹتے ہوئے چلے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ وہ ابو بکر صدیق زبان رسالت سے کئی مرتبہ جنت کی بشارت پا چکے ہیں، دبلے پتلے تھے، پیٹ چھوٹا تھا، لنگی پہنتے تھے، کبھی کبھی غفلت میں لنگی نیچے ہو جاتی تھی۔ جب حدیث سنا تڑپ اٹھے، پیارے نبی کی خدمت میں پہنچے اور کہا حضور کبھی کبھی غفلت میں میری لنگی کا ایک حصہ نیچے چلے جاتا ہے، میں نے حدیث سنی ہے، ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالی ہماری طرف نظر کرم نہ کرے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو، تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو۔ میرے بھائیوں، تڑپ جاتے تھے صحابہ، جہنم کا تذکرہ سن کر کے تڑپ جاتے تھے صحابہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سن کر کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دو واقعات بڑے اہم ہیں، ایک معراج کا سفر اور ایک ہجرت کا سفر۔ دونوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا انتخاب کیا جو بے مثال تھے۔ چونکہ سفر آسمان کا تھا، مکہ مکرمہ سے لے کر کے فلسطین اور پھر فلسطین کے بعد آسمانوں کا سفر، اس لیے اس سفر میں آسمان کی جو مخلوق ہے اس میں سب سے افضل شخصیت کا، سب سے افضل مخلوق کا، فرشتے کا انتخاب کیا اللہ نے، حضرت جبریل علیہ السلام۔ معراج کی سفر میں اللہ تعالیٰ نے آسمان کی مخلوق میں سب سے افضل کا انتخاب کیا، اور زمین کے سفر میں، ہجرت کے سفر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کی مخلوق کی سب سے اہم شخصیت کا انتخاب کیا۔ قدم قدم پر جان کا خطرہ ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے اگر اللہ نے کسی کو چنا تو وہ ابو بکر صدیق تھے۔ ہجرت میں آپ کے ساتھ میں تھے، بہت سارے واقعات پیش آئے ہیں، وقتاً فوقتاً سنتے رہتے ہیں۔ یہ دونوں سفر بہت اہم تھا، ایک آسمان کا سفر جس میں حضرت جبریل ساتھ میں تھے، اور ایک ہجرت کا سفر جس میں ابو بکر صدیق آپ کے ساتھ میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنا مسلح اگر کسی صحابی کے حوالے کیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری بڑھ گئی اور نقاہت اور کمزوری زیادہ ہو گئی، اور آپ کو حضرت بلال نے کہا کہ حضور صحابہ موجود ہیں، جماعت کا وقت ہو گیا ہے، آپ کا انتظار ہو رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھنے کا ارادہ کیا۔ بخار بہت زیادہ تھا، اٹھنے کا ارادہ کرتے تو غشی طاری ہو جاتی، بار بار ایسی ہوا۔
پیارے نبی نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو کہ آج سے وہ لوگوں کی امامت کرائیں گے۔ یہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے نبی کی زندگی میں، نبی کی موجودگی میں مصلی رسول پر امامت کرائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنا مصلی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا۔ اے جماعت کے لوگوں سن لو، یہ منبر اور یہ مصلی، یہ جب تک اچھے لوگوں کے ساتھ میں رہے گا اور جب تک اس پر اچھے اور نیک لوگ رہیں گے، کبھی قوم گمراہ نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ قوموں کی اصلاح انہی دونوں جگہوں سے ہوتی ہے، مصلی سے ہوتی ہے اور اس منبر سے ہوتی ہے۔ اور جب یہ مصلی اور منبر نااہلوں کے حوالے کر دیا جائے گا تو قوم تباہ ہو جائے گی، قوم برباد ہو جائے گی۔ اس لیے کوشش کرو کہ اس مصلی اور اس منبر پر اچھے اور نیک لوگ رہیں۔ یہیں سے امت کی قیادت ہوتی ہے، یہیں سے قوموں کی اصلاح ہوتی ہے، یہیں سے ان کے اندر روح پھونکا جاتا ہے اور یہیں سے قوموں کو بیدار کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنا منبر، اپنا مصلی آپ کے حوالے کیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کے انتقال کے بعد اس امت کی قیادت اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہی ہوا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ نے باتفاق رائے آپ کو امیر المومنین منتخب کیا۔ یہ اسی بات کی طرف اشارہ تھا۔ جب آپ امیر المومنین بنائے گئے، خلیفہ بنائے گئے، آپ کے سامنے دو اہم مسئلے تھے۔ ایک تو وہ مسئلہ تھا کہ ملک شام کی طرف حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر لشکر بنا کر کے روانہ کیا تھا اور کہا تھا فلاں مقام پر جا کر کے انتظار کرنا جب تک کہ میرا دوسرا حکم نہ آ جائے۔ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کو لے کر کے فلاں مقام پر رکے ہوئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ وفات کی خبر سننے کے بعد آپ آگے نہیں بڑھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین کے بعد جب آپ کو امیر المومنین بنا دیا گیا، آپ کو خلیفہ چن لیا گیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک بڑا مسئلہ تھا کہ جیش اسامہ کو روانہ کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ بڑے بڑے صحابہ نے مخالفت کی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بہادر انسان نے بھی کہا کہ امیر المومنین آپ جیش اسامہ کو روانہ نہ کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر فاروق کے سینے پر مارا اور کہا انت جبار فی الجاہلیہ وجبان فی الاسلام۔ عمر، جاہلیت میں تم بڑے بہادر تھے اور اسلام لانے کے بعد تم بزدلی کی باتیں کرنے لگے ہو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو احساس ہوا کہ ابو بکر جو جسمانی اعتبار سے کمزور ہیں لیکن روحانی اعتبار سے بہت مضبوط ہیں، آپ کے فیصلے بہت اٹل ہوا کرتے ہیں۔ اور جب امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد گمراہی کے کگار پر تھی اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی نے اعلان کر دیا تھا کہ اگر کوئی کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے ہیں تو میں اپنی تلوار سے اس کی گردن مار دوں گا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا۔ آپ مسجد میں آئے، مسجد کے ایک کونے میں کھڑے ہوئے اور اعلان کیا الا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ لوگوں سن لو، جو شخص محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے، اور جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اور آپ نے قرآن مجید کی وہ آیتیں تلاوت فرمائی انک میت وانہم میتون۔ اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایسا لگ رہا تھا کہ یہ آیتیں ابھی نازل ہو رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، امت کو کٹھن وقت میں، مشکل وقت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھالا۔ جیش اسامہ کو روانہ کیا، کہا اگر معلوم ہو جائے کہ ازواج مطہرات کی حفاظت کرنے والا کوئی مدینہ میں نہیں ہے تو بھی ابو بکر جیش اسامہ کو روانہ کرے گا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ وہ لوگ جو سر اٹھا رہے تھے، جو مرتد ہو گئے تھے، جب ان لوگوں نے دیکھا کہ مسلمان لشکر کو روانہ کیے ہیں تو ان کے دل پر خوف اور دہشت طاری ہو گیا۔ کہا مسلمان اندرونی طور پر بہت مضبوط ہیں ورنہ لشکر اسامہ کو روانہ نہیں کرتے۔ جو لوگ ارتداد کے کگار پر تھے وہ واپس آ گئے۔ منکرین زکوٰۃ کھڑے ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا سن لو،
نبی کے زمانے میں اگر کوئی ایک رسی بھی زکوٰۃ میں دیتا تھا، اگر آج وہ روک لے گا تو ابو بکر اس سے جہاد کرے گا۔ میرے بھائیو، آپ کے ارادے بہت پختہ تھے، آپ جو فیصلہ کرتے تھے سوچ سمجھ کر کرتے تھے، جسمانی اعتبار سے کمزور تھے لیکن روحانی اور ایمانی اعتبار سے بہت مضبوط تھے۔ ارتداد کے فتنے کا سدباب کیا، مانعین زکوٰۃ کو روکا، اور مسیلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے خالد بن ولید کا لشکر بھیجا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسیلمہ کذاب کو قتل کیے، لیکن اس جنگ میں مسلمانوں کا نقصان بہت ہوا، بہت سارے حفاظ کرام شہید کر دیے گئے۔ خطرہ پیدا ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو قرآن مجید صحابہ کے دلوں میں جو تھا وہ صحابہ شہید کیے جا رہے ہیں، قرآن مجید مٹ جائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا کہ قرآن مجید کو اکٹھا کیا جائے۔ چنانچہ آپ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پیغام دیا، یہ حکم دیا کہ قرآن مجید کو اکٹھا کیا جائے۔ آج ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قرآن مجید کو اکٹھا کیا گیا، اس وقت مصحف کی شکل میں آ گیا تھا، اس وقت مصحف کی شکل میں آیا، لیکن یہ قرآن مجید کی آیتوں کو اکٹھا کرنا اور اس کی جمع اور تدوین کا سلسلہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے ہی شروع ہو گیا تھا، اور آپ نے اس کے لیے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا۔ آپ کے کارنامے بہت زیادہ ہیں جو اس مختصر سے وقت میں بیان نہیں کیے جا سکتے ہیں۔ یہ چند معاملات تھے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان صحابہ سے حقیقی محبت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ یہ صحابہ ایمان کے ستون ہیں، انہی کی محنتوں سے ایمان اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ جب ان بنیادوں کو کمزور کر دیا جائے گا تو عمارت کمزور ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہنے والے آج بھی اسلام کی ان بنیادوں پر کلہاڑیاں چلانے لگے۔ آج بہت مشکل ہے ایمان کی حفاظت کرنا۔ جہاں ہم بہت ساری دعائیں کرتے ہیں وہاں اللہ سے یہ بھی دعا کریں کہ اے اللہ ہمیں ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے، اے اللہ ہمارے نسلوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں صحابہ سے حقیقی محبت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔